السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں اگلے ماہ تک کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صدر بائیڈن کا ہدف یہ ہے کہ ان کے اقتدار کے پہلے 100 دنوں میں 100 ملین امریکیوں کو ویکسین دی جائے۔ آئندہ ماہ ملک میں وفاق کی مدد سے کمیونٹی ویکسینیشن کے لگ بھگ 100 سینٹر کھولے جائیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک ہوگا۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں نامہ نگاروں کے سامنے اپنے منصوبے کا اعلان کیا، جو 198 صفحات پر مشتمل ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ جب میں نے 10 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا اعلان کیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ امریکیوں کو ویکسین لگانے میں میرا ساتھ دیں اور اس کا ایک اچھا آغاز ہو چکا ہے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ 19 کھرب ڈالر کے کورونا ریلیف پیکج کی منظوری دے دے۔ صدر بائیڈن نے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کو اپنی انسداد کورونا ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ فاؤچی نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں کورونا بحران پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کا ویکسینیشن منصوبہ معقول ہے اور موجودہ صورتحال میں ماسک پہننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 4,10,000 سے زیادہ اموات اور 2,46,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک 41,000 سے زیادہ اموات کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ کیلیفورنیا میں 35,549 اور ٹیکساس میں 33,942 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کو بطور تحفہ 5 لاکھ ویکسین ڈوزز 31 جنوری تک مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کی ضرورت کے مطابق 11 لاکھ ڈوزز فروری کے آخر تک مہیا کر دی جائیں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چین ویکسین کی پہلی کھیپ جذبہ خیرسگالی کے تحت تحفتاً بھیج رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 47 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 11,204 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان میں اکتوبر کے آخری دنوں میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ دسمبر میں اموات کی شرح کافی بلند رہی، البتہ رواں ماہ اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 76 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ملک میں کووڈ کے کل مریضوں کی تعداد 54,559 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے انسداد کی ویکسین بنانے کے لیے مختص عمارت میں آتش زدگی سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کے شہر پونے میں انسٹی ٹیوٹ کے پلانٹ میں آگ لگنے سے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ البتہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آتش زدگی سے ویکسین بنانے کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ عالمی لیڈروں نے جو بائیڈن کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کاملا ہیرس کو بھی امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بننے پر تہنیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کے ساتھ سیاسی معاملات پر اتفاق رائے کے لیے کافی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر عالمی ادارے صحت، موسمی اثرات سے متعلق پیرس معاہدے اور مائیگریشن جیسے معاملات پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ آسٹریلوی وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے اپنے تہنیتی پیغام میں خاص طور پر نائب صدر کاملا ہیرس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور وہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔
جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدا سوگو نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ انڈو پیسیفک علاقے سے متعلق معاملات کے بارے میں قریبی طور پر تعاون کی توقع رکھتے ہیں۔ چین نے بھی جمعرات کے روز امریکہ چین تعلقات کو نئے انداز میں استوار کرنے پر زور دیا ہے۔ چین نے ایک بیان میں کہا کہ چین امید رکھتا ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ چین کے ساتھ تعلقات کو حقیقی اور دانشمندانہ طریقے سے آگے بڑھائے گی، جس میں دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی ہوگی۔ ایران کے رہنما حسن روحانی نے کہا ہے کہ اب یہ نئے صدر بائیڈن پر منحصر ہے کہ وہ سن 2015 کو طے ہونے والے جوہری معاہدے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں نئے صدر کے حلف اٹھانے سے امریکہ روس تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے، تاہم روسی صدر پوٹن کی طرف سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے ان کے بقول اب وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائیں، اور ان کے بقول اس کے لیے اب پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات کا حقیقی موقع موجود ہے۔ جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان کے علاوہ کئی دیگر اہم امور میں آپس میں تعاون کر سکتے ہیں، جن میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور بھارت کے باہمی رشتوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان رشتوں کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی کامیاب حمایت حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر جو بائیڈن دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے شماریات کی جانب سے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں 5 ماہ کے دوران بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی صنعتوں میں 7% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ادھر اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے جاری کھاتے ریکارڈ 5 ماہ مثبت رہنے کے بعد دسمبر میں منفی ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ملک کی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ان اشاریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں کورونا وبا کے بعد معاشی سرگرمیاں کسی حد تک شروع ہو گئی ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے اعتراضات کے اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام کشمیر میں دریائے چناب پر ایک اور پن بجلی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں باضابطہ منظوری ملنے کے بعد عہدیداروں نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں چناب پر رن آف دی ریور یا دریا کے بہاؤ پر تعمیر کیے جانے والے اس 850 میگا واٹ پن بجلی پروجیکٹ کو تقریباً 5,300 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان 1960 میں طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا یہ الزام بھی رہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی جاری ہے اور بعض منصوبے پاکستان کو مستقبل میں اس کے حصے کے پانی سے محروم کر دیں گے۔ بھارت اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ شدید برفباری کے نتیجے میں جہاں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں، وہیں محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی کشمیر میں 2 ہفتے قبل پڑنے والی شدید برفباری کی وجہ سے کئی علاقوں اور صدر مقامات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور راستے ابھی تک پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ برفباری کے باعث مواصلاتی نظام اور بجلی کی فراہمی میں پیدا ہونے والے خلل میں اب بھی کئی جگہوں پر روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق خود مختار کمیشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران افغانستان میں عورتوں اور بچوں سمیت 8 شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے،
جبکہ 38 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ شہری گزشتہ پیر اور بدھ کے درمیان کابل سمیت افغانستان کے 5 صوبوں میں سڑک کے کنارے نصب شدہ بارودی سرنگوں کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ ادھر افغان حکومت کے 2 اہلکاروں کو کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے فوجی رینجر پر فائرنگ کر کے 209 شاہین کور کے 2 فوجی افسروں کو ہلاک کر دیا۔ کور کے ترجمان حنیف رضائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سینئر لیفٹیننٹ سید ابو طالب سعادات اپنے والد کی چہلم کی رسومات میں شرکت کر رہے تھے جب وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ترجمان کے مطابق اس حملے میں کیپٹن نواب آرزو بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دریا اثنا نیمروز کے صوبائی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خشرود ضلع میں طالبان کے ایک حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ حنیف اتمار کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی حکام نے افغانستان میں امن عمل کے سلسلے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار کے دورہ سعودی عرب کے دوران متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ چین میں 10 جنوری سے سونے کی کان میں پھنسے ہوئے 22 کان کنوں کو باہر نکالنے کے لیے ابھی مزید 15 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ راستہ ابھی تک کھولا نہیں جا سکا جس کے ذریعے امدادی کارکن ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ چین کے علاقے چیشیا میں واقع خوشان کان میں 22 کان کن اس وقت پھنس گئے تھے جب ایک دھماکے سے اس کا زیر زمین راستہ بند ہو گیا تھا۔ صوبے شنڈونگ کے شمال مشرقی ساحلی علاقے میں واقع یہ سونے کی سب سے بڑی کان ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔